نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کی باتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا دینی علوم کا واحد ذریعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہماری عقل اور ہمارا وجدان، ہمارا وزڈم، ہماری انٹیلیجنس، ہماری انٹیوشن یہ نہیں ہے۔ ہماری عقل اور وجدان کا کردار صرف اس حد تک ہے کہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کو پہچاننے میں ہماری رہنمائی کر سکیں۔ اب ان نبوی علوم میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے اندر قرآن شریف کے بابرکت الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس قرآن شریف کی تعلیم اور اس کے علاوہ امت کو حکمت کی تعلیم بھی ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ یہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے نازل شدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ زندگی اور تعلیمات پر مبنی ہے، یعنی سنت، حدیث اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی ہوئی حکمت میں شامل ہیں۔ تو اب ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اصل حکمت اور عقل مندی بس وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اسی بات کو قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی تلقین ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے دن ثواب پانے کی توقع رکھتا ہو، امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے ثواب کی امید میں کمال حاصل نہیں ہے، یعنی ان کی اس امید کے اوپر دنیا کی محبت غالب ہے، اور ایسی غفلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کثرت سے نہیں کرتے بلکہ دنیاوی خیالات میں الجھے رہتے ہیں کیونکہ محبت دنیا سے ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی حقیقی قدر و قیمت نہیں پہچان سکتے، وہ نہیں جان سکتے کہ کس طرح اس میں بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین طرز زندگی کو چھوڑ کر اپنے انداز زندگی جو نفس پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اصل تو زندگی اس طرح ہی گزرنی ہے۔ اب اس بیان سے ہمیں نہ صرف یہ کہ حدیث کا دین میں لازمی ہونا، حجت ہونا معلوم ہو گیا، بلکہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کسی کو نعوذ باللہ اپنی عقل کی لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی حکمت ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلق اور کامل اتباع یعنی انکنڈیشنل اور کمپریہنسو اتباع جو ہے صرف اس پر دوزخ سے خلاصی اور جنت میں داخلہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کیسی اتباع؟ کمپریہنسو اور انکنڈیشنل۔ ایسا کرو کہ تو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور یقین مانو اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکمت ہے۔ ہدایت کا کل سامان اللہ کریم و حکیم کی جناب سے ہے، لیکن اس کے پہنچنے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دیتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، جو شخص ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اس حدیث میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو بھلائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی، تو کیا ملتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اور ایسی زندگی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دین کی سمجھ عنایت فرما دیں۔
آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ جو بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ ہے، صرف وہی دے سکتے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں کسی کو ہدایت دے سکے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو کیا فرمایا؟ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. دین کی سمجھ کہاں سے آتی ہے؟ دین کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کہ تقسیم کرنے والا میں ہوں، یعنی اس سمجھ کو میرے ذریعے تقسیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جہاں سے دین کی سمجھ تقسیم ہو رہی ہو، جہاں سے دین تقسیم ہو رہا ہو. اور پھر فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی. تو سمجھ کا واحد ذریعہ کیا تھا؟ دین کی سمجھ کا واحد ذریعہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کی تعلیمات. اور جب فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی، اور کوئی شخص اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں، یہ قیامت تک محفوظ رہیں گی، اور ان کی مخالفت کرنے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. چنانچہ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنا کمال حاصل کرے گا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی جانے والی حکمت سے اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھایا، اور وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. اس لیے اس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خیر قرار دیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے، جس میں اس حدیث کا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت و دانائی عطا فرماتے ہیں، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے بہت سی خیر مل گئی، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں اس حدیث کے ساتھ اس آیت کو ملائیں. عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، اور جو اس سے کٹ گئے اور کہا کہ ہمارے لیے خالی قرآن شریف کافی ہے، وہ پھر ہدایت سے کٹ گئے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد ایسا صحیح اور مفید علم ہے، اور اس کے مطابق عمل ہے، یعنی صرف علم نہیں، عمل بھی. اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تزکیہ کے ٹاپک میں جو اگلے لیکچر میں آئے گا، کہ ایسا صحیح اور مفید علم اور اس کے مطابق عمل ہے جو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. اور پھر فرمایا کہ ایسا علم بغیر وحی کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور وحی صرف انبیاء کے ذریعے پہنچتی ہے. لہٰذا حکمت سب سے پہلے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، پھر ان کی معرفت سے دوسروں کو. دیکھیں اس آیت کے آخر میں یہ بھی بتایا کہ ان جملہ دینی علوم سے صرف عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. اب اس عقل مندی کا کیا معیار ہوگا؟ کیونکہ ہر فرقہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. تو اس بارے میں تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ یہاں عقل مندی سے مراد ایسا غور و فکر کرنا ہے اور ایسے نصیحت پکڑنا ہے جس میں وہم اور شیطانی خیالات کی ملاوٹ نہ ہو. اس کو غور سے سن لیں، یہ عقل مندی کیا چیز ہے؟ کہ ایسا غور و فکر کرنا، ایسے نصیحت پکڑنا جس میں انسان کے نفس کی طرف سے آلودہ وہم اور شیطانی خیالات کی ملاوٹ نہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ ایسا خالص نصیحت پکڑنا تب ہی ممکن ہے جب نفس امارہ مکمل طور پر نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو گیا ہو. اور اس کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے کام، جو نبوت کے 4 کام تھے نا، تو چوتھا کام تزکیہ جو ہے اس کی بات کریں گے کہ وہ لازمی ہے اس چیز کے لیے کہ نفس امارہ مکمل طور پر نفس مطمئنہ بن گیا ہو. اور جب نفس امارہ نفس مطمئنہ بنتا ہے تب ہی یہ عقل مندی حاصل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ان کی اطاعت میں کامل ڈوب جاتا ہے. اب خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن شریف کو سمجھنا ہو یا زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گزارنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر کسی صورت یہ مقاصد ممکن نہیں ہے. اور اسی لیے آیت نمبر 164 جو ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان 4 کار نبوت کے ظہور سے پہلے لوگ سرہی گمراہی میں تھے، کیونکہ وہ اپنے نبی کی باتیں تو بھول چکے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی. چنانچہ ان 4 نبوت کے کاموں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بہت بڑا احسان گردانا ہے. اب ان سب انتظامات کی تکمیل کے بعد، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بعد بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بے رخی کر کے اپنی نفس زدہ عقل پر بھروسہ کرے گا،
وہ پھر سے صریح گمراہی میں چلا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی ہدایت ہیں اور اس کے سوا سب کچھ گمراہی ہے۔ اب اس ہدایت کا نظام مکمل کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 104، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو بتا دیں کہ اب بلا شک و شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی اور بصیرت کے ذرائع پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس حق پہچاننے کے اور بصیرت کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، تو جو شخص ان کو دیکھ لے گا، یعنی ان سے ہدایت پکڑے گا، وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو شخص ان ذرائع سے اندھا بنا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ ان کو دیکھنا، ان سے فائدہ اٹھانا کب ہوگا؟ جب انسان کے نفس کی، اس کے قلب کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہاں پھر جو تزکیہ کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ یہاں تک ہم نے اچھی طرح جان لیا کہ دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر شریعت کے حلال اور حرام اپنی سمجھ کے مطابق نکالنے لگیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے یہ تعلیمات جو آئی تھیں، ان کو اللہ کریم نے امت کے اگلے حصے تک پہنچانے کا کیا انتظام کر رکھا ہے؟ تو اس سلسلے کا پہلا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا۔ تو آنے والی امت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات پہنچانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اور خصوصاً خلفائے راشدین کے ذریعے لیا گیا، کیونکہ انہوں نے حکومتیں کر کے بھی پورا نظام واضح کر دیا۔ اب ان مقدس ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پورے طور پر حاصل کر لیا تھا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امت کے لیے رہنما قرار دیا اور ان کی پیروی کا حکم فرمایا۔ تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا، جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل کانپ اٹھے۔ مجمع سے کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک وداعی خطبہ معلوم ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے صاحب امر کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا صاحب امر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ اب اور تب میں بڑا فخر محسوس کریں گے، تو تم میری سنت کی اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور دانت سے پکڑنا، اور دین میں جو نئی باتیں گھسائی جائیں ان سے خبردار رہنا، کیونکہ ہر ایسی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہاں کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور جس طرح ان کو خلفائے راشدین نے امپلیمنٹ کیا، اس چیز کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بات کرے تو اس کو نہیں ماننا، کیونکہ وہ گمراہی ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تلقین فرما دی۔ تو آج اگر کوئی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں بات بھی پتہ نہیں ہم تک صحیح پہنچے کہ نہیں، حدیث فلاں بھی صحابی کا قول ہم تک صحیح پہنچا کہ نہیں، ہم تو قرآن شریف کی آیت سے یہ مطلب نکالتے ہیں، اور آج کل کی دنیا میں یہ مطلب بالکل فٹ ہوتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے خبردار رہو، اس سے بچتے رہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بعد آدمی کس طرح شک و شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا، اور آپ بکثرت آسمان کی طرف سر مبارک اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کی حفاظت کا سامان ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر وہ آفت آ جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے حفاظت کا سامان ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ فتنے آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا سامان ہیں، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ فتنے آ جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔
تو یہاں فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا سامان ہیں، اور جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ فتنے آ جائیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام امت کی حفاظت کا سامان ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا، جس طرح کر کے دکھایا، وہ امت کی دین کی حفاظت کا سامان ہے۔ اب جب تک وہ سامنے تھے پھر تو ان کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا تھا نا۔ جب دنیا سے پردہ کر گئے تو مصیبت کیا آئی امت کے اوپر کہ انہوں نے صحابہ کی ان باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا ہوگا، نہیں، یہ بات ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچی ہوگی، جبکہ صحیح احادیث سے جو بات پہنچ جائے وہ بات مستند ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، ورنہ ہدایت کا نظام ہی نہیں رہتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قرآن کے معنوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ احادیث کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو صحابہ کرام کا امت کے لیے رہنما ہونا اس آیت میں بھی ثابت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نمٹ لیں گے، اور وہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو ان آیات اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے تین باتیں آتی ہیں۔ قرآن شریف پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی ہر تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور حکمت صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سیکھے، اور وہ امت کے لیے رہنمائی کا مینار قرار دیے گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچیں، جن میں قرآن اور احادیث دونوں شامل ہیں۔ احادیث ہدایت کا ایک لازمی حصہ ہے، اس لیے یہ کہہ کر احادیث کو چھوڑ دینا کہ احادیث کا ذخیرہ قرآن کے الفاظ کی طرح محفوظ نہیں، یہ سری گمراہی ہے، کیونکہ احادیث کے بغیر تو اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے ابھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ بات دیکھی ہے، تو احادیث کا ذخیرہ یقیناً محفوظ رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر اللہ کریم نے اسلامی حکام کی بنیاد پر انسانیت کی اطاعت کا امتحان لینا ہے تو لازمی ہے کہ یہ حکام قیامت تک محفوظ تو رہیں، کیونکہ جب ہدایت کا نظام ہی نہیں رہے گا، حلال اور حرام جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر امتحان کیسے ہوگا؟ اور حلال اور حرام کا ایک بڑا حصہ صرف احادیث کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اس درجے میں احادیث کا محفوظ رہنا یقیناً دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے محدثین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے روایت کردہ احادیث کی حفاظت کی، اور صحیح احادیث کو جھوٹی احادیث سے الگ کر دیا۔ یعنی کہ جو دشمنوں نے کوشش کی نا احادیث کی ذخیرے کو خراب کرنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح درست فرمایا کہ محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پہ، بہت کنونسنگ اصولوں کی بنیاد پہ جھوٹی حدیث کو صحیح حدیث سے الگ کر دیا، اور وہ ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ تو وہ جو حدیث شریف تھی بخاری شریف کی جو ہم نے دیکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یاد رکھو کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو شخص ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اللہ کے حکم پر کب قائم رہے گی؟ جب سارے حکم معلوم ہوں گے، اور سارے حکم قرآن شریف میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قولی اور فعلی حدیثوں سے بھی ہیں۔ تو اب جو شخص ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ان حدیث کے ذخیرے کو خراب کرنے کی کوشش کی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس بات کا انتظام رکھیں گے کہ قرآن اور حدیث دونوں جو ہدایت کے لیے لازمی ہیں قیامت تک محفوظ رہیں، ورنہ امتحان ہی نہیں ہو سکتا۔ ان تینوں باتوں کو جمع کرنے کے بعد کون سی تین باتیں؟ کہ قرآن شریف پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی ہر تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور حکمت صحابہ نے سیکھی اور امت کے لیے رہنمائی کا مینار قرار دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ساری تعلیمات جو ہیں وہ آج تک محفوظ ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے فقہا نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن اور احادیث سے احکام نکالنے کے اصول بنائے، اور اس کی بنیاد پر شریعت کے احکام جمع کیے۔ اب عام مسلمان صحیح حدیث اور قرآن شریف کی جو نبوی تعلیم ہے اس کے بارے میں گہرائی سے نہیں جان سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنا وقت نہیں لگایا ہوتا ان کے اوپر، اور اگر وقت لگایا بھی ہو تو ضروری نہیں کہ ان کی قابلیت بھی وہی ہو جو فقہاء کرام کی تھی۔
ان کا تقوی بھی وہی ہو جو فقہاء کرام کا تھا۔ اس لیے عوام کے لیے لازم ہے کہ فقہاء کی پیروی کریں۔ فقہاء کون؟ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مینار ہیں کہ جن کے پیچھے چل کے انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو صحیح طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ ان فقہاء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اصحاب مبارک اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تعلیمات کی روشنی میں شریعت کے احکام ہم تک پہنچائے ہیں، اب تک پہنچائے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد اس ہدایت کے نظام کے سنبھالنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو سنت اور صحابہ کی جماعت کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ان کی ہر بات قرآن، حدیث یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اب دیکھیں، ان کے اوپر ہمارے کچھ مخلص ساتھی اپنی طرف سے بڑے اخلاص سے یہ بات کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کا قول تو یہ ہے اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی آپ ان کا قول لیں گے تو ان کا قول بھی کسی نہ کسی حدیث یا صحابی کے عمل کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک اور حدیث کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی اور حدیث کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے قول اور قرآن شریف سے باہر وہ کوئی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے رہنا محفوظ ہے۔ اور اگر وقت کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی نئی صورتحال پیدا ہو گئی جس کا براہ راست ڈائریکٹ جو سلوشن ہے وہ قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دور میں نہیں ملتا، تو یہ فقہاء شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنے نفس سے ورے ہو کے، اپنے نفس سے آزاد ہو کے اس کے مطابق حل نکال کر ہمیں دیتے ہیں، اور یوں ہدایت کا نظام نسل در نسل تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتا رہا ہے، یعنی کہ فقہ کے 4 اماموں کی تعلیمات کے ذریعے قرآن اور حکمت کی تعلیم ہم تک محفوظ حالت میں پہنچتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان جملہ تعلیمات کے اوپر دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔